ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدر محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مشن پور کا یہ پروگرام آج کئی اعتبار سے بڑا ہی کامیاب پروگرام نظر آ رہا ہے. جماعت کے نامور علماء اور خطبہ اور ہندوستان لیول پر اپنی بہترین آواز میں نعتیہ کلام پڑھنے والے شعراء اور پھر جلسے میں حاضرین کی بڑی بہترین تعداد. ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پروگرام کرنے والوں کی محنت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ کا خطاب علم کی اہمیت پر سماعت فرمایا. میرے بعد بھی کئی علماء کو خطاب کرنا ہے، جس میں بڑا اہم نام ہماری جماعت کے معروف ترین مقرر شیخ جرجیس کتابی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ کے پاس سماعت ہو رہا ہے. جلسے کے منتظمین نے مجھے جو موضوع دیا ہے، جو ٹاپک دیا ہے، وہ ہے معاشرے کی بگڑتی ہوئی حالت اور نوجوانوں کی زندگی. میرے بھائیوں، معاشرہ اور سماج آج جہاں ہے، بگاڑ کی کون سی ایسی قسم ہے، بگاڑ کی کون سی ایسی شکل ہے جو آج ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے. مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی. سماج کا ہر ورگ، بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر کے عورتوں تک، علماء سے لے کر کے جاہلوں تک، دیہات سے لے کر کے شہروں تک، ہمارا مسلم سماج اور مسلم معاشرہ آج بہت ساری برائیوں میں اور بہت ساری گندگیوں میں لپت ہے. آج ہم اور آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم بڑے ذلیل و خوار ہیں، کتے اور چوہے اور بلی کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں، مسلمان کے خون کے لیے، مسلمان کی جان و مال کے لیے کسی کو کوئی فرق نہیں. دنیا کے ایک ملک میں جو چل رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا پر ہماری نظر ہے. بہت زیادہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اندر، تری کے اندر، پانی کے اندر، زمین کے اوپر، پوری کائنات میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آئے، تباہی نظر آئے، بربادی نظر آئے، اے میرے بندو تم جائزہ لے لینا، تم دیکھ لینا، تم غور کر لینا. بما کسبت ایدی الناس، اس میں تمہیں اپنے کرتوت نظر آئیں گے، اپنے برے اعمال نظر آئیں گے، اپنی بدعمالیاں تم
تم کو نظر آئیں گی جس کی وجہ سے وہ فساد دنیا میں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک غیر مسلم، اس کے اندر اگر بگاڑ ہے، اس کے اندر خرابیاں، اس کے اندر برائیاں ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں گنہگار ہوگا۔ مگر ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ہم تو اسلام کے نام لیوا، ہم تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے سماج کی کیا عقیدے کا بگاڑ ہمارے اندر، عمل کا بگاڑ ہمارے اندر، اخلاق کا بگاڑ ہمارے اندر، معاملات کا بگاڑ ہمارے اندر۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ نے مدد کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا، فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے دین کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہم ایمان والے؟ بھئی نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے اور بڑے کا گوشت کھا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہم واقعی میں ایمان والے ہیں؟ آج ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں۔ ابھی 3-4 روز پہلے میرا پروگرام لکھنؤ کے قریب بارابنکی میں تھا۔ لکھنؤ سے مجھے بائی کار پروگرام میں جانا تھا۔ پروگرام والوں نے کہا مولانا آپ ہمارے یہاں جب آئیے گا تو دیوا والے روڈ سے مت آئیے گا، آپ بارابنکی ہائی وے سے آئیے گا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ بولے دیوا میں دیوا شریف کا عرس چل رہا ہے، میلہ چل رہا ہے، رات رات پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کا جمگٹ لگا ہوا ہے، پورا راستہ بلاک بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اگر آپ اس راستے سے آئیں گے آپ کی گاڑی پھنس جائے گی، آپ پروگرام میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارا کام مسلمان کر رہا ہے، اسلام کے نام پر کر رہا ہے، بزرگوں کے احترام کے نام پہ کر رہا ہے۔ آج ہندوستان میں نہ جانے کتنی مزاریں اور کتنی درگاہیں جہاں پر عرس کے نام پر دنیا بھر کے تماشے ہو رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، بے غیرتی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے شرک ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان جس کا کام ایک اللہ کے آگے سر جھکانا تھا، جس اسلام کی بنیاد میں یہ بات داخل ہے کہ ہر قسم کے شرکت میں انکار کر رہا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جب تک ہر طریقے کے طاغوت کا انکار نہ کر دیا جائے، جب تک اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کی عبادت کا انکار نہ کر دیا جائے، تب تک انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا، تب تک انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کا مسلمان نہ جانے کتنی درگاہوں اور آستانوں پہ جا کے سر جھکا رہا ہے۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، ان کے دوا اور علاج کی بجائے اتنے مسلمان ہیں جنہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے، ہم نے بچے کو لال کالے پیلے دھاگے پہنا دیے، ہم نے تعویذ پہنا دیا، ہم نے اپنی بیوی کو تعویذ پہنا دیا، ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا بچہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اتنی شرک کی صورت ہے جو آج اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ہم ضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کو زمین میں اقتدار اور حکومت بھی عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ایمان والوں کے خوف اور دہشت کو امن اور چین اور شانتی سے تبدیل کر دیں گے، ایمان والے بڑے چین کی زندگی گزاریں گے۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تمہیں صرف اور صرف میری عبادت کرنا ہوگا، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حاجی نے 100 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا
آج 2023 میں بھی وہی نقشہ ہم کو نظر آتا ہے. کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. میرے پیارے ساتھیوں, افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ غیر مسلم شرک کر رہا ہے. غیر مسلم کو تو توحید بتائی نہیں گئی, غیر مسلم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے. افسوس تو اس مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے جو نماز میں آ کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور وہ مسلمان اپنے گھر کے دروازے پر لکھتا ہے یا غوث المدد, اپنے گھر کے دروازے پر لکھتا ہے یا علی مشکل کشا. میرے پیارے ساتھیوں, میرا رب قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے اللہ کے علاوہ جو پریشانیوں میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی دعا کو سنا تھا؟ کون ہے جس نے بیمار ایوب کو شفائے کامل عطا فرمائی تھی؟ کون ہے جس نے 70-80 سال کے بوڑھے زکریا کو یحییٰ دیا تھا؟ کون ہے جس نے 85 سال کے ابراہیم کو اسماعیل دیا تھا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ, اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت زدہ کی فریاد کو سنتا ہے؟ یہ سب سے بڑا بات ہے. ہم سمجھتے صاحب زنا ہو رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے, حرام خوری ہو رہی ہے, یہ سارے گناہ بعد میں ہے. سب سے بڑا گناہ اسلام کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, شریعت کی نظر میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے میرے بھائی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. حضرت لقمان کو وہ نصیحت آپ دیکھیں, حضرت لقمان اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. لقمان نے تو اپنے بچے کے عقیدے کی فکر کی, ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی کیا فکر کریں گے؟ ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے, کرسمس کا تہوار آتا ہے, بچے کو اسکول میں ڈرامہ دکھایا جاتا ہے, اس کے اوپر چھت سے ٹافیاں گرائی جاتی ہے, اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹافیاں اس کو عیسیٰ مسیح دے رہے, یہ ٹافیاں اس کو عیسیٰ مسیح دے رہے. ہمارا بچہ کانوینٹ میں شرک سیکھ رہا ہے, ہم اپنے بچے کو توحید پر سکھائیں گے, ایمان پر سکھائیں گے. ہم اپنے بچے کو کب بتائیں گے کہ توحید کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دینا, اچھا کھلا دینا, اچھے مکان میں رہائش دے دینا, یہی آپ کا حق نہیں ہے میرے بھائی. بچوں کے عقیدے اور ایمان کی فکر بھی ہمارا. اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے, جن کی عمر 12 یا 13 برس کی ہے, اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, اے میرے بچے تجھے جب بھی ہاتھ پھیلانا ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا, تجھے جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنا, کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا. اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے کا عقیدہ سنوار رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو عقیدہ کب سکھائیں گے میرے بھائی؟ اور ہم جب دھیان نہیں دے رہے ہیں, نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہماری نوجوان نسل جو کالجوں میں پڑھتی ہے, جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, ہماری نوجوان لڑکیاں جو کالجوں میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, ان کی زندگی میں دین نام کی اور شریعت نام کی کوئی چیز. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو توحید کو پہچانتی نہیں میرے پیارے ساتھیوں. کتنی مسلمان بہنیں جو آج غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ چکی اپنے گھر سے. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو خیرات دے کے, اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کے مذہب میں داخل ہو گئی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا دین اتنا برا تو نہیں ہے, ہمارا اسلام اتنا خراب تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا دین ہے, یہ تو اللہ کی شریعت ہے. اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین کیسے قبول کر سکتا؟ ہمارا اپنے بچوں کو اپنی طاقت کے مطابق فیسلٹی ہے. ایک ہفتہ پہلے میں بنارس سے اپنی فیملی کو لے کے آیا,
اکیلا سفر کرتا ہوں، کبھی کبھی یہ نوبت بھی آتی ہے میں سلیپر میں سفر کر لیتا ہوں، کبھی ٹکٹ نہیں کنفرم ہوا میں ٹرین پہ کھڑا ہو کر کے بھی سفر کر لیتا ہوں، مگر اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے نہیں صاحب، بچے ہیں، بیوی ہے، چلو ہم کنفرم ٹکٹ کے ساتھ سفر کریں گے، اے سی میں سفر کریں گے، آرام سے سفر کریں گے۔ انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں، اپنے پریوار کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، آپ کو اپنے پریوار کے عقیدے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے اور آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے بچے شرک کر رہے ہیں، آپ کی بیوی عقیدے کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جل کے بچ سکتا ہے، دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جلے گا، جلنے کی تکلیف ایک بار ہوگی، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنم کی آگ میں جب ایک بار تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے، زنا کا نمبر بعد میں ہے، شراب کا نمبر بعد میں ہے، حرام خوری کا نمبر بعد میں ہے، سب سے بڑا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی عقیدے کی فکر نہیں کی، اللہ کی قسم ہم قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے۔ اور آگے بڑھیے، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں ذرا غور کر کے بتانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو نوجوان بنایا ہے، تم وہ کام کر سکتے ہو جو 50 سال والا نہیں کر سکتے، تم جوان ہو، تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، تمہارے جسم کے اندر انرجی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوجوان بنایا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس نوجوانی میں تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ معاف کرنا، جلسہ ہوا، آپ جلسے میں آئے، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، اس پروگرام میں آنا اور علماء کی تقریریں سننا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، آپ کے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے، آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، مگر میرے پیارے ساتھیوں سال میں جلسہ کرا لینا یہ تو دین کا حق ادا کرنا نہیں ہوا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں آپ غور کریں آپ نے کتنا منٹ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ آپ غور کریں میرے نوجوان ساتھیوں، کتنے نوجوان ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اپنے مالک کے آگے سر نہیں جھکا، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ سر نہیں جھکاتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی اس لیے تو نہیں ملی ہے، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے تم کو جب پیدا کیا تم کمزور تھے، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ جوانی کا پیریڈ طاقت کا پیریڈ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلیٰ، میرے نوجوان بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، کہاں گزارا؟ میرے نوجوان ساتھیوں ہمیں حساب دینا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ یہ عثمان غنی نوجوان تھے، یہ عمر بن خطاب نوجوان تھے، یہ حضرت علی نوجوان تھے، یہ زید بن حارثہ نوجوان تھے، اسامہ بن زید نوجوان تھے، مصعب بن عمیر نوجوان تھے، خالد بن ولید نوجوان تھے۔ میرے نبی کی ٹیم کے جو بڑے بڑے آپ کے بہادر سپاہی ہیں وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج آپ اپنی نوجوانی میں دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے، ہاں تمہارا نوجوان ایک جگہ بہت ہے، کہاں پہ؟
सोशल मीडिया, फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है। माफ करना मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक की दुनिया, ये इंस्टाग्राम की दुनिया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बन चुकी है। आज हालात ये नाजायज ताल्लुकात, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। कल एक जमाना था जब किसी लड़का और लड़की में नाजायज ताल्लुकात होते थे, पूरा गांव छूटा करता था, पूरा समाज छूटा करता था। आज सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आप फेसबुक पर हैं, आप किसी लड़की से बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चैटिंग हो रही है, कहां तक आप जा रहे हैं, किस हद तक आप जा रहे हैं, या तो आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या आपका अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया ने समाज में ज़िनाकारी को भी बहुत बड़ी हद तक पहुंचा दिया है। आज हमारे घरों में ज़िनाकारी और बदकारी पहुंच चुकी। सोशल मीडिया फितना बन चुकी है। 8-9 साल की लड़कियां, 10-10, 12-12 साल के लड़के जो अभी घर से बालिग नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, आज वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत रास्ते। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हम अपने आप को इन बदकारियों से बचाएं। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा ही गंदा रास्ता है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। इस मोबाइल को इस्तेमाल करने के टाइम हमारी आंखें बिजी होती हैं, हमारा कान बिजी होता है, और हम टच करते तो हमारी स्किन बिजी होती है। 3 चीजें हमारी बिजी होती हैं, आंखें, कान और स्किन। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हीं तीनों पे गवाह बनाएगा। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदे, कल क़यामत के दिन तेरी आंख तेरे खिलाफ गवाही देगी, तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा, ये तुझे बोलना कैसे आ गया, तू कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहेगी, आज अल्लाह ने हमें जुबान दे दी है और आज हम तेरे करतूत खोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस उंगली से मोबाइल को टच करने से पहले ये सोच लो तुम क्या क्या टच कर रहे हो। ये उंगली कल क़यामत की दिन गवाही देगी। आज इंसान फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता है, व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगाता है, तो बार बार चेक करता है मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा, मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे प्यारे साथियों, काश इतनी फिक्र हमें इस बात की हो जाती कि कल अल्लाह की बारगाह में हमें लाइक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आज अपने फेसबुक के अकाउंट पर डाली जाने वाली पोस्ट की जितनी फिक्र है, काश हमें इस बात की फिक्र हो जाती कि कल क़यामत के दिन हमारी जिंदगी भर की जो दुख होगी वो दुख हमारी गर्दन में अल्लाह डाल देगा। अल्लाह फरमाता है, वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़्रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। मेरे बंदे, हम तेरी जिंदगी भर की किताब, तेरी जिंदगी भर का अकाउंट तेरी गर्दन में डाल देंगे और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरे नाम अमाल है, तू खुद पढ़ ले तेरा क्या हिसाब होना चाहिए, तू खुद बता दे तेरे साथ क्या मामला होना चाहिए। आज क्रिएटिविटी का दौर, काला घोड़ा बन जाता है, बदसूरत खूबसूरत बन जाता है। आज एडिटिंग करके और फिल्टर करके आप अपने बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बना लेंगे, आप अपने फोटो को बेहतरीन से बेहतरीन बना लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला कुछ लोगों के चेहरों को बेरौनक बना देगा, फरमाया ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे बड़े बेरौनक होंगे, उनके चेहरे काले होंगे, उनके चेहरों पर स्याही पड़ी होगी। वो दुनिया में मेकअप करने वाली मेरी बहनों, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले मेरे भाइयों, वो क्रीम पाउडर लगाने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों, कल क़यामत के दिन अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने की चिंता करो। चिंता करो इस बात की कि कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा, और आज एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं,
मुलाकात करते थे, मोहल्ले के आलिम से पूछते थे। अब तो साहब हमारे पास खुद ही बहुत बड़ा अल्लामा और बहुत बड़ा मुफ्ती बैठा हुआ है, जो सवाल हमें पूछना हुआ हम फटाफट उसको यूट्यूब पर डाल लेंगे, उसको हम गूगल पे डाल लेंगे, हम पूछ लेंगे भाई इस मसले का क्या हाल है, गूगल बता देगा, मैं यूट्यूब बता देगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट कोई भरोसे की चीज नहीं है। इंटरनेट पर एक से दौरों के बैठे हुए हैं, आलिम के नाम पर यहाँ मदारी और जोकर भी बैठे हुए हैं, अपने आप को मुफ्ती कहने वाले ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, जिन्होंने कभी किसी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं की। अगर कोई आदमी 4 किताबें पढ़ के मुफ्ती बन सकता है तो फिर ये मदरसे मेरे भाइयों बेशक बंद कर देने चाहिए। 10 साल जहां हमारे उलमा बेचारे कितनी मेहनतें करके, कितनी कुर्बानियां दे करके तालीम हासिल करते हैं, अगर वहां पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और 4 किताबें पढ़ के कोई भी इंटरनेट पर फतवा दे सकता है, तो मेरे भाइयों ये मदरसे तो बंद कर देने चाहिए। याद रखो मेरे भाई, हमारा बच्चा अगर साइंस में कमजोर है तो हम साइंस के टीचर से मिलते हैं, हम मैथ के टीचर से मिलते हैं। हमारा बच्चा अगर मैथ में कमजोर है हम इंग्लिश के टीचर को नहीं पकड़ते। हम अपने बच्चे को ट्यूशन देने के लिए अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है हम उस टीचर को पकड़ेंगे जो उस फील्ड का माहिर हो, जो सब्जेक्ट का माहिर हो। मेरे भाइयों, क्या दीन ही इतना हकीर हो गया, क्या दीन ही इतना सस्ता हो गया कि दीन आप जिससे चाहे उससे ले लो? नहीं नहीं, दीन अपने उलमा से हासिल किया करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िरुहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से अच्छे उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे लोग जाहिलों से तकरीरें करवाएंगे, लोग जाहिलों को स्टेज देंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन, वो अपने मन का फतवा देंगे, वो उल्टा सीधा फतवा देंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। आज हमारे कितने नौजवान कहते हैं साहब मैं तो इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करता हूं। मैंने कहा भाई क्यों फॉलो करते हो? कहते वो ऐसी बात बताते जो आज तक किसी ने नहीं बताया। अगर किसी इंसान के आलिम होने का ये मेयार है कि वो ऐसी बात बयान कर रहा है जो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा धोखा फ्रॉड है। दीन कोई नया नहीं, कुरान कोई नया नहीं, हदीस कोई नई नहीं। अगर आज कोई इंसान ये दावा करता है कि मैं वो बात बता रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो बहुत बड़ा बहरूपिया और बहुत बड़ा झूठा और बहुत बड़ा मौका। आप किसको फॉलो कर रहे हो? एक साथ कहने लगे मैं उनको पसंद करता हूं कि तकरीर सुनता हूं, मुझे और उलमा की तकरीर अच्छी नहीं लगती, उन्होंने उलमा की दुकान बंद कर दी। मैंने कहा कौन सी दुकान बंद कर दी उलमा की? उलमा ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको तकलीफ पहुंची? भाई अली मिर्जा ने यह किया कि सहाबा के दरमियान जो आपस में इख्तिलाफ हुआ, जिस तरीके से गंदगी को कुरेदा जाता है, अली मिर्जा ने उस गंदगी को कुरेदा और दुनिया के सामने बयान। हमारे उलमा हमेशा कहते रहे सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए, जो इख्तिलाफ हुए, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो, सहाबा का रिस्पेक्ट करो, सहाबा का सम्मान करो, सहाबा का एहतराम करो, उनके आपस के इख्तिलाफ को मत छेड़ो। उलमा यही कहते रहे तो गलत कहते रहे भाई। हमारी औकात है, हमारी हैसियत है, हम सहाबे किराम पर उंगली उठाएं। अल्लाह की कसम क़यामत तक आने वाला कोई बड़ा से बड़ा एक इंसान, मुत्तकी इंसान, परहेजगार इंसान किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता। हम जितने भी नेक हो जाए, जितने भी परहेजगार हो जाए, जितने बड़े भी बेनमाजी हो जाए, मेरे भाइयों हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों ने अल्लाह के नबी का दीदार किया था? हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन हाथों ने अल्लाह के नबी से मुसाफा किया था? हम वो मजलिस कहां से लाएंगे जिस मजलिस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा करते थे? मेरे प्यारे साथियों, जो सहाबा के खिलाफ आपके दिल में नफरत पैदा करे वो आलिम नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मसला है इंटरनेट, ये उलमा की जगह नहीं ले सकता। मेरे भाई आज इंटरनेट में बहुत बड़ा बिगाड़ कर चुका है। आज समाज के बिगाड़ की अगर हम बात करें
ہماری عورت نے بھی بہت بڑا بگاڑ رکھ سکتی ہے. میری پیاری ماں بہنوں، برا نہ ماننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. عورت یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ عورت اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا. عورت اس کائنات کی زینت ہے. اللہ نے اگر عورت کو نہ بنایا ہوتا تو شاید اس دنیا میں یہ چمک دمک نہ ہوگی. علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوچ سے ہے زندگی، اسی کے سوچ سے ہے زندگی کا ساز رنگ. عورت نہ ہوتی دنیا میں تو دنیا میں یہ رونق نہ ہوتی. ارے بھائی آپ کی بیوی ہے، آپ کبھی غور کیجیے کہ اس بیوی کی محبت میں آپ نہ جانے کتنے نخرے اٹھاتے ہیں. آپ کی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں. عورت کا وجود اس کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. مگر یہ عورت جب اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون سے نکل جاتی ہے، جب یہ عورت اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتی ہے تو یہ عورت کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو شیطان کا ہتھیار بن جاتا ہے. ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بہت سارے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے، جو دنیا میں ہے، جو سامنے منظر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسلمان عورت ہے، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال ٹرین میں اور فلائٹ میں سفر کے دوران جب ہم دیکھتے ہیں اللہ ہمارے لیے کچھ اور وہ کام اگر ایک غیر مسلم ایک کافر اور ایک مشرک عورت کرتی تو شاید ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. ابھی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، یہاں سے لکھنؤ جا رہا تھا، ایک ادھیڑ عمر کی 35-40 سال کی عورت، اس کے لباس کی بے ترتیبی دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوئی. مجھے لگا یہ کوئی غیر مسلم عورت ہوگی، لیکن جب اس نے اپنی بچی سے کہا بیٹی بسم اللہ کرو یا اس طریقے کا کوئی جملہ کہا اور یہ سمجھ میں آیا کہ وہ مسلمان ہے، مجھے افسوس ہوا. آج ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے مسلم سماج کی لڑکیاں آج کس قسم کے ڈریس ہیں، کس قسم کی بے حیائی اور بے پردگی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے مقرر تقریر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے بالکل شانتی بنے. ایک آدمی بولتا ہے تو مقرر کو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کو آپ یہ سوچئے میرے بھائیوں کہ جو اسلام عورت سے یہ کہتا ہے فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اے مسلمان عورت، جب کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنا پڑے تو تیری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تیری میٹھی آواز سن کر کے کسی ایسے انسان کے دل میں لڈو پھوٹ سکتا ہے جس کے دل میں شہوت کی بیماری. غور کرنا میری ماں بہنوں، جو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کسی غیر مرد سے میٹھی آواز میں بات نہ کرے تاکہ سامنے والے کو کسی بری سوچ پیدا کرنے کا موقع نہ ملے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے سفر کرے، عورت ایسا کپڑا پہن کر کے مارکیٹوں میں گھومے جس سے اس کا جسم نظر آئے، جس سے اس کا شریر نظر آئے اور وہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے. کیا ایسی عورت کتنا نہیں ہے؟ اور کیا ایسی عورتوں کو ایسا کپڑا پہننے کے لیے جو مرد اجازت دیتا ہے، جو باپ اجازت دیتا ہے، جو بھائی اجازت دیتا ہے، جو شوہر اجازت دیتا ہے، کیا وہ دیوس اور بے غیرت نہیں ہے؟ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کہ ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا تو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ان عورتوں کی بے پردگی سے زیادہ ہمیں ان کے مردوں کی بے غیرتی سے شکایت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر مرد غیرت والا ہے، اگر مرد خوددار ہے، اگر مرد عزت دار ہے تو اس کے گھر کی عورتیں کبھی بے پردگی نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا نہ
نہ دیکھے گا نہ ان سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہے، گندا کام ہو رہا ہے اور اس کو کوئی وقت تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اس عورت کو اگر فتنہ بننے سے بچانا ہے، شیخ صاحبانی برادری یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے، سیمانچل کا پورا علاقہ بھرا ہوا ہے آپ سے، بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اور بڑے بصیرت کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے اس بدکاری سے، اس زناکاری سے، اس بے حیائی سے، ایک ہی فارمولہ ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح وقت پر شادی کرو۔ دیر نہ کرو، نکاح میں دیر نہ کرو، نکاح کو رسم و رواج کی زنجیروں سے آسان کرو، آزاد کرو، نکاح کو اتنا آسان کر دو زناکاری مشکل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے اس میں نہ ہلدی کی رسم ہے، اس میں نہ بارات ہے، اس میں نہ جہیز ہے، نہ اس میں منگنی کے ٹائم لمبا چوڑا پروگرام ہے، نہ اس میں لڑکی کے باپ پر کسی قسم کا بوجھ ہے۔ بڑا ہی سمپل اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے، بڑا ہی سنت والا، بڑا ہی سمپل طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اگر اپنا لو، مجھے یقین ہے سماج سے زناکاری اور بدکاری بہت حد تک کم ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا فتنہ ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، آج کتنے موبائل کے اوپر ایپ موجود ہیں، میچ لائیو چل رہا ہے، آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ اس اوور میں 10 رن بنے گا یا 5 رن بنے گا۔ 10 رن بنے گا تو آپ کو 10,000 مل جائے گا، 10 رن نہیں بنا تو آپ کے 10,000 چلے جائیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے بزنس کروں گا تو 10,000 کمانے میں بڑا ٹائم لگے گا، نوکری کروں گا تو 10,000 میں ایک مہینہ لگ جائے گا، یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، یہ تو بس ذرا سا پریڈکشن کرنا ہے، ذرا سی بھوشیوانی کرنی ہے کہ ایک اوور میں کتنا رن بننا ہے، کتنا وکٹ گرنا ہے، 10,000 میری جیب میں آ جائیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے، مسلم نوجوان یہ سوچتا ہے اور اس جوا کے کھیل میں شامل ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک بار 10,000 یعنی آپ 10,000 میں جیت گئے، 2 منٹ کے تو 10,000 میری جیب میں، چلو اب اس بار میں 50,000 لگاتا ہوں، 50,000 لگاتا ہے، گھر کے زیورات بیچ کر، ماں باپ کی چیزیں اور سامان بیچ کر آج ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی تعداد میں جب رقم ہار جاتا ہے، لوگوں کا قرضدار بن جاتا ہے اور پھر اپنا منہ چھپاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کماؤ، پیسہ کماؤ، مگر حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماؤ۔ میں آپ حضرات میں جو گارجین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب آپ بزنس کرنا سکھاؤ، جب کاروبار کرنا سکھاؤ تو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا حلال کمائی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ گھر میں حرام کا لقمہ اگر آئے گا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام کمائی کا ہو، جب پانی حرام کمائی کا ہو، جب لباس حرام کمائی کا ہو، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج حرام کمائی ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے، آج ہمارے نوجوان پیسہ کمانے کی دھن میں اندھا بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اخذ المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جو اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ جانا، کہیں تم دنیا کی چمک رمق میں کھو نہ جانا۔ مال بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا ہم یہ دیکھتے ہیں، ریاکاری کا فتنہ۔ کوئی عمل کر رہے، کوئی نیکی کر رہے، دکھاوے کا فتنہ۔ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز میں شو آف ہو رہا ہے۔ انسان چندہ دے رہا ہے، فوٹو لے کے دے رہا ہے، غریب کو راشن دیا جا رہا ہے، اس غریب کا فوٹو اخبار میں ڈالا جا رہا ہے، میں نے اس غریب کی مدد کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کم سے کم کچھ نیکیاں تو ایسی کر کے دنیا سے جاؤ کہ وہ نیکی یا تو آپ کو بتاؤ یا اللہ کو بتاؤ، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
واسیرا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ کہتے ہیں اے غریبوں، اے محتاجوں، اے ضرورت مندوں، ہم تمہیں جو یہ کھانا کھلا رہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ریاکاری بہت بڑا فتنہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ نیکی کرتے ہاتھ نیکی کو شو کرنا اور نیکی کو دکھانے کا ماحول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ ریاکاری کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جا، تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تو جا کے اسے اپنا بدلہ لے لے۔ تو یہ اس دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے نوجوان ساتھی کہ آپ علم حاصل کریں، آپ علم حاصل کرو۔ اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھو، آپ عالم بنو تبھی آپ علم حاصل کریں۔ آپ اسکول میں پڑھ کر کے، کالج میں پڑھ کر کے بھی آپ شریعت کا جو بیسک علم ہے، شریعت کی جو بیسک نالج ہے، وہ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے بری باتیں پوچھا کرتا تھا۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے دور کے بعد برا کیا ہوگا؟ میں کیوں پوچھتا تھا؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ جب برا دور آئے میں برائی سے بچ سکوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو برائی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو فتنوں کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ پہلا کام یہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ سیمانچل میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھنجھوڑتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے گھر؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟ کہ آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں بولوں گا، لیکن آپ اگر جمعہ کی نماز میں اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنے گی، ہر ہفتہ وہ دین کی باتیں سنے گی، آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کی عورتیں دین سیکھیں گی، آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا۔ میرے بھائیوں، خود بھی علم دین حاصل کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی علم دین سکھاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو یاد کرو، اس حدیث کو یاد کرو۔ پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں بنات کے سینکڑوں ادارے ہیں، لڑکیاں بنات سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، فاضلہ بنتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں بناتے ہو اپنی بیٹیوں کو عالمہ؟ صرف اس لیے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے؟ نہیں، اگر لڑکیوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، اس کورس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی عالمہ لڑکیوں سے گھر گھر دروس دلوائیے، گھر گھر عورتوں میں تقریریں دلوائیے، گھر گھر عورتوں میں مسئلے مسائل کی جانکاری پھیلائیے۔ اس سے آپ کے اندر علم دین آئے گا اور گھروں کا ماحول بدلے گا۔ اور اس دور میں دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نوجوان اس فتنے کے دور میں جہاں تک ممکن ہو برائی سے اپنے دامن کو بچائیں اور نیکی کے کام میں ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہماری ذات کے ذریعے سماج کو جو فائدہ ہو سکتا ہے پہنچائیں۔ ہم پیسے والے ہیں، مال سے فائدہ پہنچائیں۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ سماج میں ہمارا رتبہ اور اسٹیٹس ہے، ہم اپنے اسٹیٹس سے سماج کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم سماج کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر قائم رہنے والا اور دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں جانتا ہوں اس دور میں ایک نوجوان جب دین پر چلتا
چلتا ہے، جب شریعت پر چلتا ہے، جب اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرتا ہے، جب بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے بڑے شرط کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے دنیا والے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں زمانے کی گالیاں سن لینا، ماں باپ کی مخالفت سہ لینا، گاؤں والوں کی مخالفت سہ لینا، مگر دین پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا. وطوبى للغرباء، تو اے دین پر عمل کرنے والوں تم اجنبی بن جانا، دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا اور تم کو جنت کی خوشخبری سنانا. ایک اور ذمہ داری ہے میرے بھائی، سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کبھی غور کیجیے، آپ نے آخری ٹائم قرآن کو کب پڑھا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا؟ مجھے یقین ہے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں جنہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوڑا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت آئی. میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. اللہ کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تم کو 50 سال 60 سال کی عمر دی تھی، تم نے کہاں گزارا؟ پتہ یہ چلے گا 60 سال میں ہم نے 30 سال موبائل پر اور سوشل میڈیا پر برباد کر دیا. میرے بھائیوں، یہ فیس بک کی دنیا، یہ واٹس ایپ کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ جنت آپ کو نہیں دلائے گی، یہ آخرت میں کامیابی نہیں دلائے گی. آخرت میں آپ کے نیک اعمال آپ کو کامیابی دلائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پانچ چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقر، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. میرے بھائیوں، جنازے اٹھتے ہیں، ضروری نہیں 70 سال والوں کے ہی جنازے اٹھے، 60 سال والوں کے جنازے اٹھے، ہم نے 20 سال کے نوجوانوں کے جنازے دیکھے ہیں. اور اب تو ابھی بنارس میں ایک ایسی بیماری چلی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. لوگوں کو ایسا بخار ہے، لوگوں کو جوڑ جوڑ کے درد ہے، اور کئی لوگ اس بخار اور بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے. بیماریاں پوچھ کے نہیں آتی، کورونا پوچھ کے نہیں آیا تھا. ہم نے کورونا کا مشکل دور بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے ایک منٹ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء حق سے جڑیں. ابھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا میں اور فیس بک پر پھیلی ہوئی خبر کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈ نہ لیں. ہم یہ دیکھیں ہمارے علماء کا اسٹینڈ کیا ہے. ہمارے علماء ہم سے زیادہ حالات کو جانتے ہیں. علماء حق جو ہے، جو قرآن و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان کا اسٹینڈ کیا ہے. جذبات کی عادی میں مت رہنا میرے بھائیوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم کسی بھی معاملے میں اپنا اسٹینڈ بنانے سے پہلے اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر دور میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو حق کو اور باطل کو الگ کرتے رہیں گے، باطل کو مٹاتے رہیں گے، حق کو پھیلاتے رہیں گے. آج بھی وہ علماء موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے. اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو. اور میرے بھائیوں، آخری چیز یہ کہنا ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے. اور اس دور میں اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف بکم وبزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ. اے میرے صحابہ، وہ دور بھی کیا دور ہوگا جب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دنیا سے چھانٹ دیا جائے گا، اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے. اور دنیا میں پورا کرکٹ جیسے لوگ بچیں گے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بچیں گے. بھائی ہم اور آپ اگر اپنے سے پہلے کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ہم اور آپ تو پورا کرکٹ ہے. نہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہے، نہ ہمارے عمل میں تقویٰ ہے، نہ ہمارے چہرے پر دینداری ہے، نہ ہماری صورت میں دینداری ہے، نہ ہماری سیرت میں دینداری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورا کرکٹ اور بیکار قسم کے لوگ بچیں گے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی جب وہ دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب ذرا غور کرنا، اپنے نبی کی حدیث کو سن لو اور اس کو گرے بات اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے جب وہ دور آ جائے تأخذون ما تعرفون،
جو چیزیں دین کے اندر اچھی ہیں جن کو تم جانتے ہو ان کو اپنا لینا اور پکڑ لینا. وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ اور جو چیزیں شریعت کی نظر میں بری ہے خراب ہے ان کو چھوڑ دینا. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ اور اپنے پریوار اپنے بال بچوں کی فکر کرنا. وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ اور عام لوگوں کے چکر میں مت پڑنا. دنیا کہاں جا رہی ہے اس کا ہم سے حساب بات میں ہوگا. پہلے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے, ہمارا پریوار کہاں جا رہا ہے, اس کا حساب پہلے ہوگا. تو میرے بھائیوں پہلے اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کرو. اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اپنے پریوار کو دین کی دعوت دی تھی. آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی. تو پہلے اپنے پریوار کی فکر کرو اور دعا کرتے رہو اللہ سے. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور ہمارے دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے دلوں کا مالک اللہ ہے. اس اللہ سے دعا کرتے رہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, میرے دل میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے. اس اللہ سے دعا کرتے رہو. ایک دعا سنا کے میں آپ کا کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کام کرنے کا, برائی کے کام چھوڑنے کا اور غریبوں سے محبت کرنے کا. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور اے اللہ جب تو اپنے پاس مجھے بلانا تو اس حال میں بلانا کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں. فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی. میرے بھائی یہ میں نے دعا پڑھ دی ہے. اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے پریوار کو زمانے کے فتنوں سے بچا. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی ہے بادروا بالاعمال فتنا. فتنوں کے دور میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو تم نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا, دیر مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خطرناک دور آ جائے گا. صبح تو انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ بھی غدیر ہو گیا دنیا, دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا. یہ نبی کا دور نہیں ہے میرے بھائی, یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ تقویٰ کا دور نہیں ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے. اس دور میں اپنے ایمان کی جتنی فکر کر سکتے ہو کرو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو, اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے علماء سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زمانے کی برائیوں اور فتنوں سے بچائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے, جن کی محنت اور کوششوں سے اور جن کے تعاون سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے, اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.